اچھا، فرض کریں کہ آپ کا ایک بہت بڑا کاروبار ہے اور آپ کی جو سب سے زیادہ بکنے والی پروڈکٹ ہے اس کی مانگ اچانک تقریباً ختم ہو جائے۔ مطلب آپ کے سب سے بڑے گاہک آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ بالکل، اور آپ کی کمپنی منافع سے نکل کر بھاری نقصان میں چلی گئی ہے، اور جب آپ سب کچھ بند کرنے کا سوچ رہے ہوں آپ کو ایک فون آتا ہے۔ ایک ایسا فون جو سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جی، ایک ایسا معاہدہ جو سونے اور تانبے کی کان کنی سے جڑا ہے اور جس کی مالیت اربوں ڈالرز ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی کمپنی کی کہانی کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں، پاکستان انٹرنیشنل بلک ٹرمینل لمیٹڈ یعنی PIBTL۔ یہ واقعی ایک بہت دلچسپ کہانی ہے، ایک ایسی کمپنی جو بے وقت تباہی کے دہانے پر بھی کھڑی ہے اور ایک تاریخی موقع کے آغاز پر بھی۔ تو اس صورتحال کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہم نے کمپنی کی تازہ ترین مالیاتی رپورٹس، کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی پیکرا کی ایک بہت تفصیلی دستاویز اور کچھ سرکاری اعلانات کو دیکھا ہے۔ جی، وہ اعلانات جنہوں نے اس پوری گیم کو ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ بالکل، اور ہمارا مقصد صرف اعداد و شمار پیش کرنا نہیں ہے بلکہ اس تضاد کو سمجھنا ہے۔ کیا یہ ایک ڈوبتا ہوا جہاز ہے جسے ایک عارضی سہارا مل گیا ہے، یا یہ ایک ایسی کمپنی ہے جو اپنی تاریخ کے سب سے بڑے اسٹریٹجک موڑ سے گزر رہی ہے؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی، تو آئیے اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ سب سے پہلے موجودہ صورتحال کی بات کرتے ہیں، جو سچ پوچھیں تو کافی تشویشناک ہے۔ PIBTL کا بنیادی کام درآمدی کوئلے کو ہینڈل کرنا ہے، اور یہ کاروبار اس وقت شدید دباؤ میں ہے۔ شدید دباؤ شاید ایک چھوٹا لفظ ہے۔ پاکرا کی جون 2025 کی رپورٹ کے جو اعداد و شمار ہے وہ تو سیدھے سیدھے خوفناک ہے۔ اچھا؟ مالی سال 2025 کی تیسری سہ ماہی میں پچھلے سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں کوئلے کی ہینڈلنگ میں 45% کی کمی واقع ہوئی۔ 45%؟ یہ تو مطلب یہ کوئی معمولی اتار چڑھاؤ نہیں ہے، یہ تو ایک زلزلہ ہے۔ بالکل، یہ کسی بھی کمپنی کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ہو کیوں رہا ہے؟ کیا دنیا نے اچانک کوئلہ استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے؟ مقامی اور اسٹریٹجک تبدیلی ہے۔ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ اوکے۔ پہلی وجہ ہے سیمنٹ سیکٹر۔ یہ PBTL کے سب سے بڑے صارفینوں میں سے ایک تھے۔ وہ اب مہنگے درآمدی کوئلے کے بجائے پاکستان میں دستیاب سستے مقامی کوئلے یا افغانستان سے آنے والے کوئلے کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ان کے لیے خالص کاروباری فیصلہ ہے، لاگت بچانے کا۔ جی بالکل۔ اچھا، یعنی ان کا ایک بڑا گاہک متبادل کی طرف چلا گیا۔ اور دوسری وجہ اور بھی زیادہ گہری اور سختی ہے، اور وہ ہے پاور سیکٹر۔ حکومت پاکستان کی پوری توانائی پالیسی اب درآمدی ایندھن پر انحصار کم کرنے پر مرکوز ہے۔ صحیح، خاص طور پر تھر کول کے منصوبے۔ بالکل، تھر میں مقامی کوئلے سے چلنے والے بڑے بڑے پاور پلانٹس لگ رہے ہیں۔ جب ملک خود اپنا کوئلہ استعمال کرے گا تو درآمدی کوئلے کی ضرورت خود بخود کم ہو جائے گی۔ تو PBTL کو ان کے دو سب سے بڑے سیکٹرز کی طرف سے مطلب دوہری مار پڑ رہی ہے۔ جی، یہی ہو رہا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی لہر ہے جس کے خلاف PIBTL تیرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور پیکرا کی رپورٹ میں ایک بہت اہم نکتہ ہے کہ کمپنی کو صرف زندہ رہنے کے لیے، منافع کمانے کے لیے نہیں، سالانہ کتنا کارگو ہینڈل کرنا پڑتا ہے۔ ان کا بریک ایون پوائنٹ، یعنی وہ سطح جہاں نہ نفع ہوتا ہے نہ نقصان، وہ تقریباً 6 سے 6.5 ملین میٹرک ٹن سالانہ ہے۔ 6 سے 6.5 ملین، اور وہ اس ہدف کے قریب بھی ہیں؟ بالکل نہیں، وہ اس ہدف سے بہت نیچے کام کر رہے ہیں، اور جب آپ اپنے بریک ایون پوائنٹ سے اتنا نیچے ہوں تو آپ کا ہر دن نقصان میں گزرتا ہے۔ یہ صرف کم منافع کی بات نہیں رہی۔ نہیں، یہ آپ کے کیش ریزرو کو جلانے کے مترادف ہے، صرف آپریشنز کو جاری رکھنے کے لیے۔ اور جب آپ سوچتے ہیں کہ حالات اس سے زیادہ خراب نہیں ہو سکتے تو پھر وہ نومبر 2024 میں ان کے ٹرمینل پر آگ لگ جاتی ہے۔ جی، وہ تو جیسے زخموں پر نمک چھڑکنے والی بات تھی۔ اس کا کیا اثر ہوا؟ یقیناً اس آگ کا نقصان صرف مرمت پر آنے والے خرچ تک محدود نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے آپریشنز معطل ہوئے، اور جب آپ کا کاروبار پہلے ہی کم ہو رہا ہو تو ایسی کوئی بھی رکاوٹ مارکیٹ میں آپ کی ساکھ کو مزید نقصان پہنچاتی ہے۔ گاہک سوچتے ہوں گے کہ یہ ٹرمینل قابل اعتبار بھی ہے یا نہیں؟ بالکل، اگرچہ انہوں نے دسمبر 2024 تک مرمت مکمل کر لی تھی، لیکن اس واقعے نے ایک منفی تاثر ضرور چھوڑا۔ تو آئیے اب ان سب چیزوں کو جوڑ کر حتمی نتیجے کو دیکھتے ہیں۔ مالیاتی رپورٹس کیا کہتی ہیں؟
مالیاتی رپورٹس کے مطابق سال کے پہلے 9 مہینوں میں آمدنی میں 36% کی کمی آئی۔ 36%؟ جی، اور اصل کہانی یہ ہے کہ پچھلے سال اسی عرصے میں کمپنی نے 1.3 ارب روپے کا منافع کمایا تھا۔ 1.3 ارب کا منافع؟ جی، جبکہ اس سال وہ 263 ملین روپے کے خسارے میں چلی گئی ہے۔ تو ایک منٹ، منافع سے سیدھا نقصان میں؟ اگر میں ایک سرمایہ کار ہوں اور صرف یہ اعداد و شمار دیکھوں تو میں تو فوراً اپنے شیئرز بیچ کر بھاگ جاؤں گا۔ کیا یہاں کوئی ایسی بات ہے جو اس بھیانک تصویر کو بدل سکے؟ یہاں سے یہ کہانی ایک فلمی موڑ لیتی ہے۔ جب کمپنی کا پرانا کاروباری ماڈل اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، عین اسی وقت اسے پاکستانی کارپوریٹ تاریخ کی شاید سب سے بڑی لائف لائن مل جاتی ہے۔ اچھا، اور اس کا تعلق ایک ہی نام سے ہے، ریکوڈیک۔ ریکوڈیک، یہ نام تو ہم سب سنتے رہتے ہیں۔ بلوچستان میں دنیا کے سب سے بڑے غیر دریافت شدہ تانبے اور سونے کے ذخائر میں سے ایک۔ جی وہی، بیرک گولڈ جیسی دنیا کی دیو ہیکل کمپنی اس 6 ارب ڈالر کے منصوبے کی قیادت کر رہی ہے۔ لیکن ایک سٹرگلنگ کوئلہ ٹرمینل کا اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہی تو اربوں ڈالر کا سوال ہے۔ اپریل 2025 میں حکومت نے پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی یعنی PPRA کے ذریعے PPTL کو ایک خصوصی اور غیر معمولی چھوٹ دی۔ خصوصی چھوٹ؟ کس قسم کی؟ دیکھیں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پورٹ قاسم کے ساتھ PIBTL کا اصل معاہدہ صرف اور صرف کوئلہ، سیمنٹ اور کلنکر جیسی چیزوں کو ہینڈل کرنے کا تھا۔ صرف بلک کارگو، ٹھیک ہے۔ جی، یہ چھوٹ اس معاہدے کو مکمل طور پر بدل دیتی ہے۔ اس کے تحت PIBTL کو ریکارڈ ایکٹ سے نکلنے والے تانبے، سونے اور دیگر معدنیات کے کانسنٹریٹ کو برآمد کرنے کی باقاعدہ اجازت مل گئی ہے۔ ایک منٹ، یعنی حکومت نے انہیں اپنا پورا بزنس ماڈل تبدیل کرنے کی اجازت دے دی ہے؟ کم قیمت، زیادہ ہجوم والے کوئلے سے نکل کر انتہائی قیمتی حساس معدنیات کی طرف؟ بالکل۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کسی پرچون کی دکان کو ہیرے جواہرات کا کاروبار کرنے کا لائسنس مل جائے۔ یہ تو ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ یہ ایک گیم چینجر ہے، اور جو چیز یہاں سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہوا کیسے۔ یہ کوئی عام کاروباری معاہدہ نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ حکومت نے اس چھوٹ کے لیے PPRA آرڈیننس کی شق 21 کا استعمال کیا، جس میں قومی مفاد یعنی نیشنل انٹرسٹ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ قومی مفاد، یہ ایک بہت بڑا لفظ ہے۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ ایک اسٹریٹجک ریاستی سطح کا فیصلہ ہے۔ پاکستان کو بیرک گولڈ کی یہ بڑی سرمایہ کاری ہر حال میں کامیاب بنانی ہے۔ بیرک گولڈ کو اپنا مال برآمد کرنے کے لیے ایک جدید اور قابل اعتبار پورٹ کی ضرورت ہے۔ اور حکومت نے PIBTL کا انتخاب کیا۔ جی، حکومت نے تمام آپشنز کو دیکھا اور PIBTL کا انتخاب کیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ PIBTL کی قسمت اب صرف کوئلے کی مارکیٹ سے نہیں بلکہ ملک کی اسٹریٹجک ترجیحات سے جڑ گئی ہے۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیرک گولڈ نے PIBTL کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے تقریباً 10 دوسری جگہوں کا بھی جائزہ لیا تھا۔ جی، انہوں نے لیا تھا۔ تو انہوں نے ایک ایسے ٹرمینل کا انتخاب کیوں کیا جس کی کارکردگی اتنی خراب تھی اور جہاں حال ہی میں آگ بھی لگی تھی؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور اس کا جواب PIBTL کے بنیادی ڈھانچے میں چھپا ہے۔ اچھا؟ دیکھیں، شروع سے ایک نیا ڈیپ واٹر ٹرمینل بنانا، اس میں اربوں ڈالر اور کئی سال لگ سکتے ہیں۔ PIBTL کی لوکیشن اور اس کا موجودہ انفراسٹرکچر، خاص طور پر اس کی گہرے پانی کی بندرگاہ، پہلے سے موجود ہے۔ تو یہ وقت اور پیسے کی بچت ہے۔ بالکل۔ بیرک گولڈ نے یہ اندازہ لگایا کہ موجودہ سہولت کو اپ گریڈ کرنا اور اسے محفوظ بنانا ایک نیا ٹرمینل بنانے سے کہیں زیادہ تیز اور سستا ہوگا۔ یہ PIBTL کی حالیہ کارکردگی پر نہیں بلکہ اس کے اساسوں اور اسٹریٹجک مقام پر ایک بہت بڑا اعتماد ہے۔ تو یہ ایک طرح سے مجبوری کا سودا بھی ہو سکتا ہے، یعنی بہترین دستیاب آپشن۔ لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے؟ کوئلے کی بوریاں جہاز پر لادنا ایک بات ہے، اور سونے اور تانبے کے قیمتی کانسنٹریٹ کو محفوظ طریقے سے ہینڈل کرنا وہ بالکل دوسری بات ہے۔ یقیناً، یہ اس منصوبے کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ انہیں اپنے پورے آپریشنل کلچر کو بدلنا ہوگا۔ مطلب سیکیورٹی، ٹیکنالوجی، تربیت، سب کچھ؟ سب کچھ۔ انہیں ان چیزوں میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کرنی پڑے گی۔ یہ صرف نیا سامان خریدنے کی بات نہیں ہے، یہ ایک بالکل نیا مائنڈ سیٹ اپنانے کی بات ہے۔
لیکن بیرک گولڈ جیسی کمپنی یقینی طور پر اس منتقلی کے ہر قدم کی نگرانی کرے گی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ان کا قیمتی سامان عالمی معیار کے مطابق ہینڈل کیا جائے۔ تو آئیے ذرا رک کر اس پوری صورتحال کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ایک طرف ہمارے پاس پی آئی بی ٹی ایل کا بنیادی کوئلے کا کاروبار ہے جو قومی توانائی پالیسی میں تبدیلی کی وجہ سے تباہی کے دہانے پر ہے، اور کمپنی بھاری نقصان اٹھا رہی ہے۔ جی، اور دوسری طرف انہیں قومی اسٹریٹجک مفاد کے نام پر دنیا کے سب سے بڑے کان کنی منصوبوں میں سے ایک کے لیے گیٹ وے کے طور پر چن لیا گیا ہے۔ ایک ایسا موقع جو نہ صرف انہیں دیوالیہ ہونے سے بچا سکتا ہے بلکہ شاید انہیں ایک انتہائی منافع بخش کمپنی میں تبدیل کر سکتا ہے۔ بالکل، انہیں پاکستان کی معدنی برآمدات کا مرکز بنا کر یہ ایک کلاسک بحران مقابلہ موقع کی مثال ہے۔ یہ واقعی ایک تضاد ہے، اور یہ بہت دلچسپ ہے کہ ایک ہی طاقت یعنی ریاست کی پالیسی جو مقامی کوئلے کو فروغ دے کر ان کے کاروبار کو ختم کر رہی تھی، اب وہی طاقت ریکورڈک منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے انہیں ایک نئی زندگی بخش رہی ہے۔ اور یہ ہمیں اس پوری گفتگو کے سب سے اہم سوال کی طرف لاتا ہے۔ جی، کہ جب آپ کسی ایسی مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرتے ہیں جہاں ریاست کا کردار اتنا براہ راست اور فیصلہ کن ہو، تو روایتی مالیاتی تجزیہ جیسے کہ آمدنی، منافع، مارکیٹ شیئر وہ ایک حد تک بے معنی ہو جاتا ہے۔ صحیح، یہاں اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی کمپنی ریاست کی اس وقت کی ترجیحات کے ساتھ کتنی ہم آہنگ ہے۔ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر ہم اپنے سامعین کو سوچنے کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں۔ آپ ایک ایسی کمپنی کی قدر کا تعین کیسے کرتے ہیں جس کا سب سے بڑا اثاثہ اس کی بیلنس شیٹ پر موجود مشینیں یا عمارتیں نہیں بلکہ ریاست کی بدلتی ہوئی ترجیحات کے ساتھ اس کی ہم آہنگی ہے؟ اور ایک ایسا مستقبل کتنا مستحکم ہو سکتا ہے جس کی بنیاد ایک ایسی چیز پر رکھی گئی ہو جو سیاسی ہواؤں کے ساتھ کسی بھی وقت اپنا رخ بدل سکتی ہو؟